اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے بی ایس سیریز اسٹڈیز کے کورس فقہ السیرۃ النبویہ 3904 کے نئے پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ڈاکٹر حافظ سعید الرحمن، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ سیرت اسٹڈیز، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد۔ عزیز طلباء، ہم فقہ السیرۃ النبویہ کا 6واں یونٹ پڑھ رہے ہیں اور 6 یونٹ کے حوالے سے ہماری 2 مجالس پہلے ہو چکی ہیں اور آج اس سلسلے کی تیسری اور آخری مجلس ہے۔ آج کی ہماری اس مجلس کا عنوان ہے غزوہ طائف۔ حنین میں جب کفار کو شکست ہوئی تو انہوں نے طائف کے قلعے میں جا کر پناہ لی اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے پلاننگ کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کا محاصرہ فرمایا اور کچھ دن محاصرہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے اور جعرانہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے کہ یہ لوگ مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے جو مال و اسباب اور جو قیدی بنائے گئے تھے اس حوالے سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ہمیں واپس کیا جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال و اسباب تو تقسیم کر دیے گئے ہیں، اور آپ کے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا کہ دیکھو مال و اسباب اور اپنے لوگوں میں سے کسی ایک کو چنو، تو انہوں نے کہا جی مال و اسباب کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے جو قیدی ہیں وہ ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ ان کے قیدیوں کو واپس کر دیا جائے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے پاس جتنے قیدی کیے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھ کر باقی صحابہ کرام نے بھی ان لوگوں کو آزاد کر دیا۔ تو یہ تقریباً 6000 قیدی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس فرمائے ان کو۔ ہمیں غزوہ حنین اور غزوہ طائف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنی قوت پہ کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے، چاہے جتنی بڑی تعداد ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور توفیق جب تک ساتھ نہ ہو تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اپنے اسباب پر، اپنی تعداد پر اور اپنے مال و دولت پر کبھی بھی ناز نہیں کرنا چاہیے۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کا طلبگار رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اگلا ہمارا عنوان ہے غزوہ تبوک۔ یہ 9 ہجری میں پیش آیا تھا۔ اس کو جیش العسرہ بھی کہتے ہیں، یعنی انتہائی تنگی والا جو غزوہ ہے یا لشکر۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ عرب کے عیسائی قبائل نے روم کے بادشاہ ہرقل کو عرب پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا اور انہوں نے کہا دیکھیں آپ کے لیے اب عرب پر حملہ کرنے میں کوئی مشکل اس لیے نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور یہ انہوں نے جھوٹی خبر دی تھی تاکہ ہرقل جو ہے وہ عرب پر حملہ آور ہو جائے۔ یہ غزوہ جو تھا اس کی صورتحال یہ تھی کہ شدید گرمی کا موسم تھا اور سفر بھی بہت طویل تھا۔ تبوک جو ہے وہ شام کی سرحد پر واقع ہے اور مدینہ منورہ سے شام کی سرحد تک جانا بہت لمبی مسافت تھی، اور پھر مالی اور معاشی تنگی بھی تھی بہت زیادہ۔ تو ان مشکلات کی وجہ سے اس غزوے کو غزوۃ العسرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی مشکل کا غزوہ، اور جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لیکن جب کفار کو معلوم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ تو بہت پہلے سے ان کے دلوں میں بیٹھ جاتا تھا، تو چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے نہیں آئے اور بھاگ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کچھ قبائل کے ساتھ معاہدے کیے اور پھر تبوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی بنائی ہوئی مسجد، جس کو مسجد زرار کہتے تھے، اس کو گرانے کا حکم دیا، کیونکہ یہ بظاہر تو عبادت گاہ تھی مگر در پردہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا مرکز تھی، اس لیے اس کو گرا دیا گیا۔ ہمیں اس سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ادارہ جو حقیقت میں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہو اور اس کا نام، اس کا ٹائٹل اور اس کا منشور وہ اسلام کے مطابق ہی کیوں نہ ہو، اس کی اسلامی ریاست میں کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی اور اسے منہدم کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اس سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گرا دیا تھا۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 صحابہ کرام شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کا کوئی عذر بھی نہیں تھا، لیکن ان کے ذہن میں بات تھی کہ یہ تو بہت طویل مسافت ہے اور بڑی جنگ لمبے عرصے تک چلے گی تو ہم پہنچ جائیں گے، لیکن چونکہ جنگ ہوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے،
تو اس طرح 3 صحابہ کرام جو ہے وہ اس میں شریک نہیں ہو سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ناراضگی کی اور 50 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض رہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی خاطر اور دین کی خاطر اگر کسی سے بندہ ناراض ہو تو اس کی ناراضگی 3 دن سے زیادہ بھی درست ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور دوسرا یہ کہ شاگرد کو تادیب کے لیے کوئی ہلکی پھلکی سزا دینا اور اس کے ساتھ ناراضگی کرنا، اس سے ناراض ہو جانا، اس سے بات نہ کرنا تاکہ اس کو احساس ہو جائے، تو اس چیز کا بھی یہاں سے جواز ملتا ہے۔ اور ایک چیز ہمیں یہ پتہ چلا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی مسجد قبول نہیں کی، حالانکہ وہ مسجد تھی، اس میں جاتے تھے لوگ، اس کا نام مسجد تھا، جا کے نماز ہی پڑھتے تھے، لیکن چونکہ اس کی بنانے کی جو نیت تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں فرمایا، اس کو گرا دیا۔ اس غزوہ میں بعض لوگ عذر کی بنیاد پر شریک نہیں ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صادق نیت کی وجہ سے اس غزوے میں شریک سمجھا کہ نیت ان کی ٹھیک تھی اور نیت تھی، لیکن ان کو اسباب میسر نہیں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس میں شریک سمجھا۔ اور ہمیں اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنگی حالات میں دشمن کی تکنیک کو اپنانا اور سیاسی یا دفاعی حکمت عملی کی بنیاد پر جو ہے نا وہ کوئی اقدام اٹھانا درست ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے جو درخت تھے انہیں جلانے کا کہا، تو جلانے کا فیصلہ کرنا یا ان کو کاٹنے کا فیصلہ کرنا یا کوئی اور فیصلہ کرنا موقع کی مناسبت سے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ داعی کا اور جو رہنما ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہو خود بھی اس پر عمل کرے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں برابر شریک ہوئے، اور تاکہ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ باقی صحابہ کرام بھی انتہائی حوصلے اور ہمت کے ساتھ اس عمل میں شریک ہوئے اور 6 دن کے قلیل عرصے میں خندق کو پورا کر لیا گیا۔ ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کفار جو ہیں وہ اسلام کے خلاف ایک ملت ہے، اس لیے مسلمانوں کو ہر قسم کی خیانت اور سازش سے محتاط رہنا چاہیے، چاہے مقابلے میں اہل کتاب ہوں، یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین ہوں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، یہ حقیقت میں اسلام کے خلاف سب متحد ہیں۔ تو عزیز طلباء، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام ہے وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔